أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ الصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ایک عظیم و شان واقعہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ہم کلام ہوتے ہیں، سورۃ الاعراف میں بیان ہوتا ہے کہ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، کہ جب موسیٰ آئے ہماری مقررہ مدت پر اور بات کی اس نے اس کے رب سے، قال ربی ارنی انظر الیک، تو کہنے لگے کہ اے میرے رب مجھے دکھا کہ میں آپ کو دیکھ سکوں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی اس بات کو رد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکیں گے، لیکن آپ دیکھیں اس پہاڑ کی طرف، اور اگر وہ اپنی جگہ ٹھہر گیا تو پھر آپ عنقریب مجھے دیکھ لیں گے۔ مگر جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تجلی اس پہاڑ پر پڑتی ہے تو ہم جس طرح سے سورۃ الاعراف میں پڑھتے ہیں تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب ان کو ہوش آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ سبحانک تبت الیک، یعنی کہ آپ کی ذات جو ہے وہ پاک ہے، میں آپ کے دربار میں توبہ کرتا ہوں اور ایمان لانے والوں میں سب سے سہر فہرست ہوں۔ یعنی آپ یہ سمجھیے کہ ایمان جو ہے وہ دل کی وہ آنکھ ہے جو اپنے رب کو دیکھتی ہے۔ تو جب ظاہر کی آنکھ سے انسان جو چیز کا ادراک نہیں کر سکتا، دل کی آنکھ جو ہے اس کی گواہی دیتی ہے، اور یہ ایمان کی حقیقت ہے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا جو عظیم و شان جو واقعات ہے، مجھے نہیں معلوم کہ اس واقعے کا اس شعر سے ذکر ہے کہ نہیں، لیکن ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ چلی سمت غیب سے ایک ہوا کہ چمن ظہور کا جل گیا، مگر ایک شاخ نہال غم جسے دل کہیں سو وہ ہری رہی۔ یعنی ایک ایسی ہوا جب چلتی ہے کہ جو ظہور کا چمن ہے وہ جل جائے، جس طرح سے وہ پہاڑ جو تھا وہ بالکل جل کر ختم ہو گیا، اور اس وقت موسیٰ علیہ السلام گر پڑے، لیکن جب وہ ہوش میں آئے تو وہ ان کے دل کو وہ ایمان کی زندگی مل گئی تھی کہ انہوں نے گواہی دی کہ میں سب سے پہلا مومن ہوں، یعنی سب سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کو دیکھے بغیر ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ تو کہا اس شعر میں کہ مگر ایک شاخ نہال غم جسے دل کہیں سو ہری رہی، یعنی دل جو ہے اس کو ایک زندگی ملی کہ جب تمام چیزیں ایک آپ کے سامنے ایک ظاہری حقیقت ہے اور ایک ہر چیز کی ایک باطنی حقیقت ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عالیشان نام الظاہر اور الباطن، کہ وہ ظاہر ہے اور وہ باطن ہے۔ ہمیں ظاہراً لگتا ہے کہ یہ دونوں باتیں متضاد ہیں، مگر جیسے امام غزالی سمجھاتے ہیں کہ ہم اگر کسی مصنف کی کوئی تصنیف دیکھیں تو ہم اس کی لکھائی سے جو ہے اس کو پہچان جاتے ہیں۔ کسی مصور کی آپ تصویر دیکھیں تو اس کے جو تصویر کا بنانے کا جو انداز ہے اس سے ہم اس مصور کو پہچان جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ پوری کائنات جو ہمارے سامنے ہے اور جو آیات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جا بجا ہماری لیے رکھی ہیں، یہ تمام آیات پکار پکار کے اپنے رب کا پتہ دیتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ظاہر بھی ہے اور الباطن بھی ہے۔ بظاہر انسان شاید اپنی آنکھ سے نہ دیکھ سکے، کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان کی آنکھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پا سکتی، جبکہ وہ ہر ایک کی آنکھ جو ہے وہ پا لیتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پہچاننے کے لیے جو خدا شناس جو ہوتے ہیں ان کے لیے آیات کی کوئی کمی نہیں، انہیں ہر جگہ اپنا رب نظر آتا ہے، ہر پھول میں، ہر پتی میں، بارش کے قطروں میں، دنیا میں جا بجا پھیلے ہوئے جو تمام خوبصورت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شاہکار ہیں وہ رب کا پتہ دیتے ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے مجھے الحمدللہ امام صہیب ویب کی ایک کلاس اٹینڈ کرنے کا موقع ملا، اور جس میں انہوں نے ایک سالک
کا اس شخص کا سفر جو اللہ تعالیٰ کی طرف گامزن ہو، کیا اس کے طریقے ہونے چاہیے، اور اس کے اوپر انہوں نے ایک نظم تھی عربی کی جو ہمیں انہوں نے سمجھائی، اور جو آخری شعر جو تھا اس نظم کا وہ انہوں نے جب اس کا ترجمہ کیا تو وہ ایک خوبصورت دعا تھی، اور وہ دعا تھی کہ اپنے رب سے وہ شاعر جو تھے وہ یہ دعا گو تھے کہ ہمیں کبھی محروم نہ کیجیے گا اپنی روشنی سے، اپنے نور سے، اور اس چھپی ہوئی بات سے، اس راز سے جو آپ کے نور کے ساتھ جو ہے متصل ہے۔ تو بڑا مجھے عجیب لگا، میں نے ان سے پوچھا کہ یہ اس میں راز کی کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ راز ہے لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ جو ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا جو ہے کوئی ذات نہیں، کوئی ہستی نہیں جو کہ عبادت کے لائق ہے، تو وہ سب سے بڑا نور ہے، سب سے بڑی سیکرٹ ہے۔ تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی یہ بات سن کے، تو وہ کہنے لگے کہ ہاں یہ سب سے بڑا جو ہے لا الہ الا اللہ جو ہے وہ سب سے بڑی سیکرٹ ہے۔ جس طرح سے ظاہر کے انسان جب اپنے دل سے سوچتا ہے تو یہ سب سے بڑی حقیقت ہے جو اس کے سامنے آشکارا ہوتی ہے، اور اگر اس دنیا میں انسان غرق ہو جاتا ہے اور یہ دنیا جو ہے اس کو اندھا کر دیتی ہے، جیسے ہوتا ہے نا جب کبھی کوئی بہت زیادہ روشنی آ جائے اور پھر اس روشنی اگر اتنی ہو جو بالکل آپٹیمم ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر بہت زیادہ روشنی ہوگی بہت زیادہ تیز تو پھر آپ کچھ نہیں دیکھ سکیں گے۔ تو اسی طرح سے انسان اگر اس دنیا کی آب و تاب سے چکا چوند ہو جائیں ہماری آنکھیں اور ہم نہ دیکھ سکیں اپنے رب کو، تو اللہ تعالیٰ یہ سب سے بڑی سیکرٹ ہے جس سے ہم محروم ہو جائیں گے، یہ سب سے بڑا راز ہے جس سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو ہے کا خوبصورت نام ہے کہ دونوں نام الظاہر اور الباطن، اور علامہ اقبال بھی اس کا ذکر کرتے ہیں کہ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی، یعنی کہ ظاہر کی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کو تم شاید کہ نہیں پا سکو گے، اور اپنے دل کی آنکھ اگر تم کھولو گے تو ہر چیز میں یعنی ایمان جو ہے وہ تمہیں وہ نور اور وہ روشنی عطا کرے گا کہ تم اپنے رب کو جو ہے وہ پہچان سکو گے۔ اور پھر جیسے کہ ایک علامہ اقبال کا ایک ان کا خوبصورت سٹائل ہے کہ بات کرنے کا، اور جو جیسی ان کی شاعری ہے کہ وہ کہتے ہیں اڑ بیٹھے کیا سمجھ کے بھلا طور پر کلیم، طاقت ہو دید کی تو تقاضا کرے کوئی۔ تو یہ شاعروں کی خوبصورت باتیں ہوتی ہیں کہ ماشاءاللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جن کو اتنا تدبر عطا کرتا ہے کہ وہ کبھی اتنے بڑی بڑی واقعات کو جو ہیں چند الفاظ میں کہہ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام ہیں الظاہر اور الباطن، اور ہم بھی اسی دعا کے ساتھ آج کی بات ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نور سے جو لا الہ الا اللہ کا نور ہے، جو ہمارے ارد گرد ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، ہر جگہ جا بجا اللہ کی آیات جو ہیں وہ پکار کر جو ہیں اس کی دلیل بھی دے رہی ہیں، اور ہر چیز کی حقیقت بھی وہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس نور سے کبھی محروم نہ کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔